والسلام على رسوله الكريم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمود المقام عند الإسلام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذرا ذوق شوق مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا مقين قلوب المؤمنين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد مل کے پڑھ لو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے واجب القدر بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت والثناء بعد اس عظیم مالک قدوس دی پاک بارگاہ دے اندر بے شمار دفعہ ان گنت دفعہ شکر ادا کرنا چاہیے ہے جس نے تانوں اور مینوں پھر ایک دفعہ عید سعید عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، اج دا دن یوم عید دا دن حقیقت دے اندر انعام اور اللہ دا شکر ادا کرن دا دن ہے۔ اس دی وجہ اج دے دن تو یعنی کل روزہ سی اور ماہ رمضان المقدس دا مہینہ سی جڑا تمام مہینہ دا سردار مہینہ، اس دے اندر مسلمان مومن رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہوندے نے، رب دی بارگاہ دے اندر توبہ استغفار کردے نے، رب دیاں نعمتاں دا شکر ادا کردے نے، نماز دی پابندی کردے نے، نماز تراویح ادا کردے نے،
پاک قرآن دی تلاوت سنتے اور سناندے نے، اور بالکل جو ہی مہینے دا اختتام پذیر یعنی جڑی رات گزری ہے لیلۃ الجائزہ دی رات، چاند رات، یعنی اج جڑی رات گزری ہے اس نو لیلۃ الجائزہ دی رات آکھا جاندہ ہے۔ حضرت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار فرماندے نے کہ جدوں اے رات آندی ہے، اس رات نو اللہ مالک الملک فرشتیاں نو بھیجدا ہے، اور وہ صبح فجر تک جو لوگ رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہو کے توبہ استغفار کردے نے، رب سونا انہاں دی مغفرت فرما کے فرشتیاں نو گواہ بنا لیندا ہے کہ میں اپنے مومن مسلمان بندیاں دے سابقہ صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما دیتا، اور فرمایا کہ مغفرت زدہ ہو کے لوٹ جاؤ۔ پھر جدوں عید الفطر پڑھن واسطے مسلمان بندہ عیدگاہ دی طرف نماز عید دی طرف آندا ہے، اور زبان دے اتے اس دا کلمہ ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، رب دی حمد و ثنا کردے ہویاں عیدگاہ دے ول چل کے آندا ہے، اللہ مالک الملک فرماندا ہے اے فرشتیو گلی دے اندر، کوچیاں دے اندر، چوکاں دے اندر، شہر دے ہر چوراہے دے اندر کھڑے ہو جاؤ اور گواہ بن جاؤ کہ جو بندے نماز عید الفطر پڑھن جا رہے ہیں، ماہ رمضان المقدس دے اندر انہاں عبادت کیتی، اج میرا شکر ادا کرن واسطے نماز عید شکرانے دے 2 نفل واجب ادا کرن واسطے جا رہے ہیں، اور جدوں یہ واپس لوٹ کے آن گے رب سونا فرماندا ہے کہ تسی گواہ ہو جاؤ کہ میں انہاں دے صغیرہ اور کبیرہ گناہاں نو معاف فرما دیتا، اور اے مغفرت زدہ ہو کے یعنی اپنے گناہاں دی مغفرت کرا کے تے واپس لوٹ رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ تو اج دا دن حقیقت دے اندر اے دن سانو شکر ادا کرن دا، رب دیاں رحمتاں، رب دیاں نعمتاں دا شکر ادا کرن دا درس دیندا ہے۔ اے دن سانو آکھدا ہے کہ اج دے دن سجدہ ریز ہو کے رب دیاں نعمتاں دا شکر ادا کرو، کیونکہ ایک مہینہ عبادت تو بعد اج دا دن رات نو مزدوری دا اعلان، اور پھر نماز عید الفطر پڑھ کے جدو بندہ واپس گھر لوٹ کے جاندہ ہے، رب سونا فرماندا ہے کہ فرشتیو گواہ ہو جاؤ کہ میں اپنے بندیاں دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ عید آخدے نے دوبارہ لوٹ کے آون والے دن نو۔ مدنی کائنات آپ سرکار جدوں مدینہ شریف دے اندر آپ تشریف لے کے آئے، آپ نے کی ویکھیا کہ سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے ویکھیا کہ لوگ ادھر توجہ کرو یار، لوگ خوشی دا تہوار مناندے سن، 9 روز جس نو آکھا جاندہ سی۔ حبیب کائنات مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تسی ایک کادے دن منا دے جے؟ وہ عرض کردے نے انصار یا رسول اللہ اسی اور ساڑھے باپ دادا جہلیت دے دور تو اے دن منا دے آ رہے ہیں۔ کی کر رہے ہیں؟ جہلیت دے دور تو ساڑھے باپ دادا بھی منا دے سن اور اسی بھی منا رہے ہیں۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ آج تو بعد اللہ پاک نے انہاں 2 دنوں دے بدلے اللہ پاک نے انہاں تو بہتر دن 2 تانوں عطا فرما دیتے، ایک دن عید الضحیٰ اور دوسرا فرمایا عید الفطر۔ عید الفطر دے اندر فرمایا نماز ادا کرو گے، رب دا شکر ادا کرو گے تے اللہ پاک تانوں ہور نواز دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس تو وقت تو لے کے
اج تک اور آمن والے قیامت دے دن تک اے دن مسلمانوں دے شکریہ دے طور تے منائے جا رہے ہیں۔ تو عزیزان من، اج دا دن یوم عید حقیقت دے اندر انعام دا دن ہے، انعام ملن دا دن ہے اس واسطے جس نے رب دی بارگاہ دے اندر سچے دل دے نال توبہ کیتی، رب کو منگیا۔ رب سونا فرماندا ہے کہ اج ہے کوئی جڑا عید نماز پڑھ کے دعا دے اندر شریک ہوندا ہے، میرے کو منگدا ہے، اپنی مشکلات نو حل کرن واسطے منگدا ہے، بیٹے بیٹیاں منگدا ہے، اپنی آخرت دی فکر کردا ہے۔ رب سونا فرماندا ہے اج میں کسے نو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاواں گا، سب دیاں جھولیاں بھر کے اس نو عطا کراں گا۔ جدو بندہ واپس جائے گا تو اپنے گناہ معاف کروا کے جائے گا، اور فرمایا جو دنیا منگدا ہے رب سونا فرماندا ہے کہ پھر میں ویکھاں گا کہ اس واسطے جو بہتر ہے وہ اس نو عطا فرما دیاں گا۔ وہ سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ تو اج دا دن یوم عید دا دن ساڈے واسطے اللہ نہ کرے یوم وعید بن جاوے۔ عید مانا بار بار لوٹ کے آن والا، انعام والا دن، رحمت والا دن، اور وعید اللہ اکبر کبیرہ۔ وعید کس نو آکھدے نے کہ وعید یعنی غمی دا دن نہ بن جاوے۔ آؤ تانوں ایک اللہ دے حبیب دے پیارے یار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات سناواں۔ مسلمانہ دے دوسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم عید والے دن اکھاں دے وچوں آنسو بہا رہے نے۔ صحابی رسول دوسرے آ کے عرض کردے نے اے امیر المومنین اج دا دن تے خوشی دا دن وے، اج دے دن تے اللہ پاک نے انعام دا دن بنایا وے، اج دا دن تے رحمت والا دن نے، اج دا دن تے او دن وے جس دن اللہ پاک نے بندے تے اپنیاں نوازشاں تے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرمانا ہے۔ اج دا دن تے او دن وے جس دے وچ اللہ پاک نے رحمتاں دا نزول فرمانا وے، برکتاں دا نزول فرمانا وے۔ اے امیر المومنین، اے مسلماناں دے دوسرے خلیفہ، اج دے دن تواڈیاں اکھاں دے وچوں آنسو جارو ہے ہو رہے نے، اس دی وجہ کی وے؟ آپ فرمان لگے دوستو اللہ پاک کسے مسلمان واسطے اے دن عید دا انعام دا بنائے گا، اور کسے مسلمان واسطے اے دن یوم وعید بنائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عید دا دن تے فرمایا اس دا بنے گا، عید دا دن تے اس بندے دا بنے گا جس بندے دیاں نمازاں قبول ہو گئیاں۔ توجہ ہے؟ جس دیاں ماہ رمضان المقدس دیاں نمازاں قبول ہو گئیاں، اس واسطے اے اج دا دن عید دا وے۔ جس دے روزے قبول ہو گئے اس واسطے اے اج دا دن عید دا دن وے۔ اور فرمایا جس دی صدقہ خیرات، جس دا عشر زکات اج دے دن اللہ پاک نے قبول فرما لیا، اج دا اس دا دن اے دن اللہ پاک عید دا بنا دیندا ہے۔ اور فرمایا میں اس پریشانی دے اندر وہاں، اس پریشانی دے اندر وہاں کہ پتہ نہیں اللہ پاک میری عبادت، میری ریاضت، میرے نماز اور میرے روزے اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرماندا ہے یا رد فرماندا ہے۔ اس وجہ تو رو رہا ماں، اگر اللہ پاک نے رد فرما دیتے تے دنیا دے اندر سب تو زیادہ خسارے پاون والیاں دے وچوں ہوواں گا، اگر اللہ پاک نے قبول فرما لے تے میں کامیاب لوگاں دے وچوں ہو جاواں گا۔ وقت دا خلیفہ، امت مسلمین دا خلیفہ او رو رہا عید والے دن، اللہ اکبر کبیرہ، نماز تے روزے تے مار نہیں کیتا، بلکہ رو رہا ہے کہ پتہ نہیں رب دی بارگاہ دے اندر قبول بھی ہوندے نے یا رد کیتے جاندے نے۔
اللہ اکبر کبیرہ او خلیفہ مسلمانہ دا جیڑا زمین دے اتے ہاتھ مار دائے تے ایک بی بی دا تیل جڑا ڈل گیا سی، ایڈا مسلمانہ دا انصاف پسند خلیفہ جدو زمین تے ہاتھ ماردا ہے، زمین نو آکھدا ہے کہ اے زمین کیا کدے عمر نے نا انصافی کیتی وے؟ اگر نا انصافی نہیں کیتی اس بی بی دا تیل واپس کر دے، زمین تیل اگڑ دیندی ہے۔ او خلیفۃ المسلمین جڑا ہے او رو کر لا رہا ہے کہ پتہ نہیں رب دی بارگاہ دے اندر میری نماز روزہ میری عبادات رب دی بارگاہ دے اندر قبول بھی ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندازہ لگا لو کہ خلیفۃ المسلمین مسلمانہ دا خلیفہ اور او جس نو سونے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منگ کے لیا ہے، اللہ دی بارگاہ دے وچوں منگ کے لیا ہے، اس دا یہ حال ہے تو ساڈا کی بننا ہے؟ تو لہذا مسلمانہ اس بات نو آپ دے اسوہ حسنہ نو ویکھدیاں ہویاں اس بات نو سمجھ جا کہ خبردار تکبر دے اندر نہیں آنا، خبردار تکبر دے اندر نہیں آنا، میں دے اندر نہیں آنا، عاجزی دے نال رب دی بارگاہ دے اندر شکر ادا کرنا ہے کہ یا مالک الملک یا الہ العالمین، میں تیرا گناہگار بندہ تیری بارگاہ دے اندر جھکیا، یا احکم الحاکمین اگر دن قیامت نو تو بخشنا وے میرے عملاں ول ویکھ کے نہیں بلکہ اپنی رحمت اور فضل دے نال بخشنا، رحمت اور فضل دے نال بخشنا ہے۔ سمجھ آ رہی بات دی؟ تو رب سونے نے اپنے رحمت اور فضل دے نال مسلمانوں نو روز محشر نو بخشنا ہے۔ تو پیارے دوستو اج دا دن اے سبق دیندا ہے کہ مسلمانہ دی غم خواری کرو، یتیماں دی، مسکیناں دی، غریباں دی غم خواری کرو، صرف اپنی خوشی نہ مناؤ بلکہ خوشی نو بانٹو ونڈو خوشی نو۔ مثال دے طور تے ایک بچی یا ایسا بچہ وے جس دا والد اس دنیا تے نہیں، اپنے گاؤں دے اندر کئی ایسے لوگ ہون گے جنہ دے 5 سال یا 10 سال دا بچہ جدو اسی اپنے بچوں نو نویں کپڑے پہناواں گے جنیاں خواہشاں کرن گے انہاں دی خواہشاں پوریاں کران گے، جدوں او بچہ باہر آ کے صاف سونے خوبصورت کپڑے اور پیسے اس یتیم اور مسکین بچے نو وکھاندا ہے یا او بچہ ویکھ لیندا ہے، اس دے دل تے کی گزرے گی؟ نا عید دا مطلب اے کہ اپنیاں خوشیاں نو تقسیم کرنا، دوسرے دی خوشی نو ونڈ لینا۔ ساڑھے اصحاب مدنی دو جہاں صحابہ کرام اللہ دے اولیاء دا اے ہوئی طرز زندگی رہا وے کہ اپنیاں خوشیاں کلے نہیں منا دے سن بلکہ اپنیاں خوشیاں مسلمانہ دے نال بانٹ دے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ ہے؟ 8 بجے انشاءاللہ العزیز اعلان کیتا گیا تو کھڑی ہو جائے گی، جلدی جلدی مسجد شریف دے اندر پہنچ جاؤ، پھر بعد دے اندر گلہ نہیں کرنا کہ بھائی انتظار نہیں کیتا، تو انتظار ویسے ہونا بھی نہیں چاہیے، نہ کسی دا انتظار ہونا ہے۔ اعلان 5 تو 7 دفعہ ہویا ہے، مغرب ویلے ہویا ہے، پھر عشاء ویلے ہویا ہے، پھر صبح فجر تو بعد ہویا ہے، 2-3 دفعہ ہو چکا ہے، لہٰذا جلدی جلدی مسجد شریف دے اندر پہنچ جاؤ۔ اور یہ نماز بھی ایسی نماز ہے کہ جڑی بندہ کلی نہیں پڑھ سکتا، جماعت دے نال ہی پڑھنی پیندی ہے، کہ لہٰذا سارے کام چھڑ دیو تو جلدی مسجد شریف دے اندر پہنچ جاؤ۔ اتنے بھی جگہ بنی ہوئی ہے، اتنے بھی جا کے پکھے چلا کے بہ سکتے جے، تھلڑا خانہ پور ہو جاوے، باہر بھی جگہ ہے، باہر بھی اپنا مسجد سین دے اندر بھی جگہ ہے، جگہ ماشاءاللہ کافی ہے۔ تو اگلیاں صفاں جڑیاں نال دے نال پور کر دے جاؤ، وچوں سن چھڑ کے نہ بیٹھو تاکہ بعد جاون والا بندہ اگے تانوں پریشان نہ کرے، اگلیاں صفاں پور کر کے بہو، بس اے سن رہن دیو، باقی دے صفاں جڑیاں نا اگلیاں پور کر کے بہو، صف بنا کے بہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گل کی کر رہے ساں؟ ہاں، خوشیاں نو اج ونڈن دا دن نے، کلے خوشی مناون دا دن نہیں بلکہ خوشیاں نو ونڈن دا دن نے، کسے دے نال بانٹن دا دن نے۔
مسلمان دی حقیقی خوشی ہے ہی اے وے کہ وہ اپنی خوشی کسی دے نال تقسیم کرے، کسی دے نال ونڈے۔ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ پیسے اگے کدے نہیں ویکھے جی، ادھر میرے والے ویکھو میں کیڈا سوہنا بن کے بیٹھا، تسی مڑ بابے قائد اعظم وال ویکھ دے جی۔ توجہ ہے؟ آج تے بول دو عید والے دن سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بات کر رہا ساں کہ خوشیاں ونڈن والا دن آپ پہلے صحابی رسول دا واقعہ جناب دی خدمت دے اندر پیش کراں کہ او کس طریقے دے نال خوشیاں ونڈدے سن۔ اج اسی انہاں دا نام تے لینے واں، نعرے انہاں دے نام دے مارنے واں، لیکن انہاں دی سیرت بھلا چکے واں۔ عید والا دن سی، عید والا دن سی، مسلمانہ دے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ادھی دنیا دا بادشاہ نماز عید پڑھاؤن واسطے جا رہے نے، عیدگاہ دے اندر نماز عید پڑھاؤن واسطے جا رہے نے، نال آپ دے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر بھی نال نے۔ عبداللہ بن عمر آپ دے صاحبزادے نال نے، 8 یا 10 سال دی عمر دا بچہ وے، باپ بیٹا دونوں عید نماز دا خطبہ پڑھن واسطے جا رہے نے۔ جدوں مسجد نبوی تو پیچھے نے کی ویکھدے نے کہ ایک بچہ جس دے میلے پرانے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے پائے ہوئے نے اور چوک دے اتے کھڑا ہو کے رو رہا وے۔ حضرت امیر المومنین جدوں ویکھدے نے، ویکھ کے آپ پریشان ہوئے، پریشان ہو کے فرمان لگے، اے بیٹا اج تے خوشی دا دن وے، کیوں رو رہا میں؟ وہ بچہ عرض کردا ہے، اے وقت دے خلیفہ امیر المومنین، میرا باپ میرے پیدا ہون تو پہلے ہی دنیا تو وصال کر گیا، حتیٰ کہ میری ماں بھی وصال کر گئی، رشتہ داراں دے اندر میں رہ رہا ہاں۔ اج اگر میرا باپ ہوندا تے مینوں بھی نویں کپڑے لے کے دیندا، میرا باپ ہوندا تے میری خواہشاں پوریاں کردا۔ حضرت امیر المومنین فرماؤن لگے، جس دا کوئی نہیں، وقت دا خلیفہ، وقت دا بادشاہ امیر المومنین اس دا وے، اس دا وقت دا خلیفہ اس دے نال وے۔ آپ واپس ہٹے، واپس جا کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے صاحبزادے، آپ نے اپنا سوٹ جیڑا نواں سی اس نو اتاریا، اتار کے اس غریب بچے نو پہنایا اور خود پرانے کپڑے پہن کے آپ عید نماز پڑھن واسطے آئے۔ اے جے سیرت جنہ دا نام لے کے اسی نعرے مارنے، اے انہاں دی سیرت جی کہ اپنیاں خوشیاں دوسراں دے نال ونڈدے سن، آپ صرف خوشی نہیں مناندے سن۔ اج اسی بھی ذرا اپنا محاسبہ کریے کہ کنے جنے اسی عشر زکات دے کے آئے ہیں، اے سوچ نال کہ یار کوئی غریب دا بال، کوئی غریب بندہ جڑا ہے وہ اپنیاں خوشیاں منا لے گا۔ کنے لوگ وہاں جڑے صدقہ عید الفطر ادا کر کے آئے ہیں، یہ اپنا محاسبہ، یا کنے ایسے لوگ نے جڑے صدقہ خیرات کر کے آئے وہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے بات سی وقت دے خلیفہ امیر المومنین دی۔ ہن میں تانوں گل سناواں، مرشد شیخ، اللہ دے پاک باز بندے، اللہ دے ولی خواجہ معین الدین اجمیری چشتی سرکار دی جڑے ہند دے بادشاہ ہوئے نے، ولیاں دے بادشاہ ہوئے نے، آپ دے بارے آپ دی کتاب مرشد ہند شیخ دے اندر صفحہ نمبر 101 دے اندر حوالہ جات دے نال لکھیا ہویا وے کہ آپ بھی 10 سال دی عمر مبارک سی، عید نماز پڑھن واسطے آ رہے نے، عید نماز پڑھن واسطے آ رہے نے، رستے دے اندر کی ویکھدے نے کہ ایک نبینہ بچہ کھڑا وے، بے یارو مددگار، چھوٹے نے 10 سال دی عمر ہے، اندازہ لگاؤ
کہ کیسے والدین سن یار انہوں نے جنہیں انہوں دی تربیت کی تھی۔ 10 سال دے نے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی، حالی کسی نے نہیں پتا کہ اس بندے نے بڑے ہو کے اللہ دا ولی بنا ہے، اللہ دا ولی بننا ہے۔ اور ولی دے اندر جڑیاں نشانیاں نے وہ بچپن تو ہی پائیاں جاندیاں نے، بچپن تو اس دی عادات تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے بڑے ہوتے کی بننا ہے۔ 10 سال دے نے عید پڑھن واسطے آ رہے ہیں، رستے دے اندر ایک معصوم نبینا اکھاں تو بچہ ویکھیا، پرانے کپڑے پائے ہوئے نے، پھٹے ہوئے نے، تے کھڑا ہے بے یارو مددگار اور رو رہے ہیں۔ آپ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی سرکار فرماؤن لگے، بچے نے اے بھی 10 سال دے، او بھی 10-11 سال دا بچہ ہے۔ آپ فرماؤن لگے بیلیا کیوں روندا پیا ہے؟ وہ عرض کرن لگا کہ میرے ماں باپ نہیں نے، رشتہ داراں نے کوئی ساتھ نہیں دیتا، آ تواڈے سامنے وے کہ اج عید دا دن ہے تے کپڑے پرانے کپڑے پہن کے کھڑا ہاں میں۔ آپ نے فرمایا پریشان کیا ہونا ہے؟ نال لے گئے، جا کے اپنے کپڑے اس نو پہنائے، آپ پرانے کپڑے پا کے تے عید نماز پڑھن واسطے انہوں بھی نال لے آئے اور خود بھی آ گئے۔ اے سیرت ہے ساڈے اللہ دے پاک باز بندیاں دے ولیاں دی۔ ہن سیرت رل گئی نا ولیاں دی تے صحابہ دی، پتہ چلیا کہ جو نبی دا رستہ ہے وہی رستہ صحابہ دا ہے، جو صحابہ دا رستہ ہے وہی اہل بیت دا رستہ ہے، جو اہل بیت دا رستہ ہے وہی اللہ دے پاک باز ولیاں دا رستہ ہے، تو جو اللہ دے ولیاں دا رستہ ہے وہی مسلمانوں دا رستہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ادھر توجہ کرو، اللہ اکبر کبیرہ، اج دا مسلمان اپنے حبیب دی سیرت نو بھول گیا، صحابہ دی سیرت نو بھول گیا، آپ دے حسن اخلاق نو بھول گیا، آپ دیاں اچھی عادات نو بھول گیا، بھول کے غیراں دے طریقے اپنا لے، غیراں دے طور طریقے دے مطابق زندگیاں گزارنیاں شروع کر دیتیاں، جس دی وجہ تو روزانہ ساڈے تے نواں وبال آندا ہے۔ اگر اللہ دے ولیاں دے صحابہ کرام دے اللہ دے حبیب دے رستے دے چل دے تے یقیناً خیراں اور رحمتاں اور برکتاں ہونیاں سن، برکتاں اور رحمتاں اس وجہ تو ساڈے تو ناراض ہو گئیاں کہ اسی سونے صحابہ دا، سونے محبوب مدنی کائنات دا، اللہ دے پاک قرآن دا رستہ چھڑ کے غیران دا رستہ اپنا لیا۔ صرف اس بات تے مطمئن ہو گئے، صرف اس بات تے مطمئن ہو گئے کہ اسی تے کلمہ پڑھ لیا وے، جدو کلمہ پڑھ لیا تے اسی تے بخشے جانا وے۔ آخدے نے نا بعض لوگ آخدے نے بس کلمہ پڑھا ہوا ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ نا سونیاں 6 سیاستہ دیاں کتاباں اور اللہ دے ولیاں دی صحابہ اکرام دی زندگی پڑھ کے ویکھ لے، سارے ہی اے فرما کے گئے نے کہ جو دنیا دے اتے گناہ کریں گا، کلمہ تینوں تاں ہی فائدہ دے گا کہ تیرا دل اور نگاہ سب کچھ مسلمان ہوئے گا۔ اگر کلمہ پڑھ کے عبداللہ بن ابی والے کام کریں گا تو فرمایا پھر جہنم دا بالن بننا ہے۔ تاں ہی کلندر اقبال لاہوری آپ اتنے بولے نے، آپ خاموش نہیں رہے، آپ فرماندے نے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کلندر اقبال رحمت اللہ علیہ اے ہوئی تعلیم مسلمانوں دی فکر جگاؤن والے، او بھی اے ہوئی فرما کے گئے نے کہ بیلیا کلمے نے فائدہ نہیں دیونا جدو تک تیرا دل ایماندار نہیں ہوئے گا، دل دے اندر غیرت حیا نہیں ہوئے گی، دل دے اندر ادب و احترام نہیں ہوئے گا، اکھ دے اندر شرم و حیا نہیں ہوئے گی۔ کلمہ تینوں ادو فائدہ دے گا جدوں اے دونوں چیزاں پاک ہو جان گیاں۔ اگر اے دونوں چیزاں پلیت نے فرمایا تیرا کلمہ پڑھا کوئی فائدہ نہیں دے گا، جس طرح عبداللہ بن ابی نو اس دے کلمے نے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ وہ سمجھ آ رہی ہے بات دی؟
ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕੜਵੀਆਂ ਕੜਵੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੀਨ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੌਮ ਬਖਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਾਈਏ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਬਾਜ਼ ਵਲੀ ਦਾ واقعہ جناب دی خدمت دے اندر پیش کر کے اجازت چاہواں گا، جڑا ٹائم دیتا سی وہ ٹائم پورا ہو جانا ہے، تو ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام منذری رحمت اللہ علیہ اور بہت ساریاں فقہ دیاں کتاباں دے اندر اے واقعہ لکھیا ہویا وے۔ امام منذری سرکار فرماندے نے ایک بادشاہ سی، ظالم بادشاہ، توجہ ہے اور توجہ نال سنن دا واقعہ ہے، شعر پڑھیا نا علامہ اقبال دا، اس دی تشریح کر رہے ہیں اس واقعے دے نال، کیونکہ اللہ دے پاک باز بندیاں دے جڑے شعر ہوندے نے وہ بھی قرآن و سنت دی تشریح ہوندی ہے۔ یہ واقعے نال میں جناب دی خدمت دے اندر پیش کر رہا ہوں۔ تو عزیزان من، ایک ظالم بادشاہ جس دی اولاد کوئی نہیں، اس نے ایک قبیلہ، ایک گھر دا ماں نو بھی مار دیتا، باپ نو بھی مار دیتا، بچے نو اپنے قبضے دے اندر لے لیا۔ بچے نو اپنے قبضے دے اندر لے کے اس نے کی کیتا، ایک راہب، عیسائیاں دا راہب، جادوگر، راہب جادوگر نو آکھیا کہ اے 10 سال 11 سال دا بچہ وے، اس بچے نو دنیا دا سب تو وڈا جادوگر بنا دے۔ کی بنا دے؟ جادوگر بنا دے وڈا، تاکہ میں جڑا ہے اگر دنیا تو چلا جاواں تے میری جڑی بادشاہ تے اے سارا علم رکھ کے ساریاں ہیرا پھیریاں جان کے تے اے میری کرسی سنبھالے، اس نو جادوگر ٹاپ کلاس دا جادوگر بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن او بچہ بادشاہ دے محل دے اندر رہندا سی اور دور سفر کر کے، جنہ ایتھوں حجرہ چوک وے اینا سفر کر کے، پیدل پہاڑاں دا سفر کر کے اس راہب کو جانا، اس کو جا کے تعلیم حاصل کر کے آنا، سبق لے کے آنا، جادو دا، جھوٹ دا سبق جڑا یہود و نصارہ دا سی وہ سبق لے کے آنا۔ رستے دے اندر کی ویکھدا وے، جدوں راہب کو جانا، رستے دے اندر ایک اللہ دا فقیر بیٹھا ہوندا سی، اللہ دا فقیر بیٹھا ہوندا سی۔ وہ بچہ بڑا ذہین سی، جڑا بچہ جاندا سی سبق حاصل کرن واسطے۔ رستے دے اندر جدوں انہیں جانا، ادھروں ہو کے جلدی جلدی واپس آنا اور اس اللہ دے فقیر کولوں، اللہ دے پاک باز ولی کولوں بیٹھ جانا، اس کولوں بھی تعلیم حاصل کرنی۔ اسی طرح ہوندا زندگی دا جڑا معیار سی وہ چلدا رہا، وہ تعلیم حاصل کردا رہا۔ ادھر جانا بادشاہ دے گھروں، رستے دے اندر اللہ دے پاک باز بندے اللہ دے ولی کولوں بہ جانا، اس کولوں تعلیم حاصل کرنی، اور پھر اگے جانا اس راہب عیسائی جادوگر کولوں، اور جس دے ذمہ لایا سی بادشاہ نے کہ میاں اس نو وڈا جادوگر بنا دے، اس کو جانا، تھوڑی دیر واسطے 2 الفاظ سننے، پھر واپس آندے ہوئے اس اللہ دے پاک باز بندے کو بیٹھ کے علم حاصل کرنا قرآن و سنت دا، اور پھر واپس آ جانا بادشاہ کو۔ جب بادشاہ نے پوچھنا بھائی لیٹ کیوں آئے ہیں، تے آکھنا کہ میں اس کو دیر لگ گئی ہے مینوں، یعنی حکمت دے نال بات کرنی تاکہ بادشاہ نو پتہ نہ چلے۔ جدو کچھ عرصہ گزریا بادشاہ نے آکھیا ہاں بھئی جوانہ بڑا عرصہ ہو گیا تینوں علم حاصل کردیا ہویا، ہن مینوں اپنے علم دا توڑ کر کے وکھا، اپنے علم دا کمال وکھا۔ بادشاہ دا ایک وزیر ایک بندے نوں پھانسی دین لگا، اس اللہ دے پاک باز بندے اس بچے نے پڑھیا بسم اللہ اللہ اکبر، اس دا رسا ٹوٹ گیا اور بندہ پھانسی تو بچ گیا۔ وزیر جڑا حیران پریشان، بادشاہ انہیں کہا بھائی واقعی کمال دا جادوگر بن گیا ہے۔ اور دل چنے پڑھیا اس بے ایمان نو کی پتہ کہ انہیں کی پڑھا ہے، انہیں پڑھیا سی بسم اللہ اللہ اکبر کہ اللہ دے حکم دے نال رسی ٹوٹ جائے، اس نو پھانسی نہیں ہونی چاہیے۔ ظالم بادشاہ کافر جڑا سی وہ مظلوماں نو جڑا پھانسی چڑھاندا سی۔
ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਹੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। تو اسی طریقے دے نال جدوں اس نے ویکھیا نا بادشاہ نے کہا بھئی واقعی میرا پتر جڑا بڑا وڈا جادوگر بن گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدوں بادشاہ نو پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا تے بڑا واقعی یہ بڑا وڈا جادوگر بن گیا ہے، پھر وہ جاندا سی رستے دے اندر کی ویکھدا وے کہ ایک بڑی وڈا ازدا بڑی وڈی چھاں بن گئی ہے، شکل خوفناک، صورت خوفناک بن گئی ہے۔ او بچہ آخدا وے اللہ دا نام لے کے آخدا ہے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ دی حمد کردا ہے تے او سایہ چھٹ جاندا ہے۔ ہن اے دو واقعے جڑے نے، اے جڑے دو واقعے ہوئے نا بچے دے نال، اے دوویں واقعے اس اللہ دے فقیر نو جا کے دسدا ہے کہ بابا جی میرے نال اے دو واقعے ہو چکے نے، اس دا کی مطلب ہے؟ آپ فرماندے نے بیٹا اللہ پاک نے تینوں او فیض، او انعام، او شفا، او فیض تیرے ہاتھ دے اندر عطا فرما دیتا ہے، ذرا سنبھل کے رمی، تیرا بڑا پیچا بڑے وڈے جادوگر بادشاہ دے نال پاونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جدوں او گیا اتھے جادوگر بادشاہ کولوں، اس نو جاتے انہیں دسیا، انہیں آکھا کہ تو سارا ہو گیا ٹائم جی، بس بات اختتام پذیر کر کے جی بس اختتام پذیر۔ تو خیر قصہ مختصر دوستو،